الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسول الذی اصطفا اما بعد. محترم حضرات، آج انشاءاللہ روزے کا حکم اور اس کا مفہوم اس پر گفتگو کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ روزہ اصلاً فارسی کا لفظ ہے جو اردو میں مستعمل ہوتا ہے. اسے عربی میں صوم کہتے ہیں. صوم کے معنی ہے رکے رہنے کے. عربی میں اس شخص کو صائم کہتے تھے جو دن بھر کھانے پینے یا گفتگو کرنے سے رکا رہتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکے رہنے کا نام صوم ہے، یعنی روزہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے. نماز کی طرح روزہ بھی تمام پیغمبروں کی شریعت میں فرض رہا ہے. جتنی پچھلی امتیں گزری ہیں وہ سب روزہ رکھتی تھیں، البتہ روزوں کی تعداد میں، روزوں کے ایام میں اور اس کے احکام میں ضرور فرق رہا، لیکن نفس روزہ تمام امتوں پر فرض تھا. اسلام نے بھی اس کو فرض کیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے دوسرے مذاہب نے اس کو اپنے ماننے والوں پر فرض کیا تھا. اگرچہ دوسرے مذاہب میں اس کی اب صورت باقی نہیں رہی، اس کی جو اصل صورت تھی اور مختلف احکام تھے انہیں مسخ کر دیا گیا ہے. ہندوستان میں بھی ہمارے ہندو بھائی روزہ رکھتے ہیں، برت کے نام سے رکھتے ہیں، مختلف ایام میں رکھتے ہیں، مختلف ان کی کیفیات ہوتی ہیں. لیکن مسلمانوں پر روزہ ایک منضبط انداز سے فرض کیا گیا ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کو ایک عظیم فریضے کے لیے تیار کیا گیا ہے. وہ فریضہ ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا. اس لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو سال بھر میں ایک مہینے تک مسلسل اس کی تربیت دی جائے، اس کی ٹریننگ دی جائے. تو روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئیں. ایک تو یہ کہ روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، یعنی اس سے پہلے امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تم تقوی اختیار کر سکو. انشاءاللہ کسی روز تقوی پر مستقل گفتگو ہوگی. اس آیت کو آپ یاد رکھیے گا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں تقوی پیدا کر سکیں، تمام نیکیاں اپنا سکیں اور تمام برائیوں سے بچ سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اسلام کے 5 ارکان بیان کیے ہیں اس میں روزے کو آپ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا. آپ نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ و شہادت ان محمدا عبدہ ورسولہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس حدیث کو بخاری اور مسلم اور زیادہ تر سیاح نے اس کو بیان کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے روزے رکھنا اور 5ویں حج ادا کرنا. یہ 5 اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں. اور حدیث میں اس بات کی بشارت اور ذمہ داری دی گئی ہے کہ جو ان 5 فرائض کو ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا. تو ان 5 ارکان کو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا اور پابندی سے ان کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے. اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ روزے فرض ہیں. کسی بھی عالم کو، کسی بھی شخص کو اور کسی بھی طبقے کو اور کسی بھی مسلک کے ماننے والے کو اس میں ذرا سا بھی اختلاف نہیں ہے. اور جو شخص ان کی فرضیت کا انکار کرے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اسلام کے دوسرے احکام بتدریج نافذ ہوئے ہیں. جیسے جیسے تربیت ہوتی گئی اہل ایمان کی تو احکام نازل ہوتے چلے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر تمام احکام ایک ساتھ نازل ہو جاتے
پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو لوگوں کے لیے اسلام کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا۔ اس لیے انسانی نفسیات، انسانی ضروریات اور بشری تقاضوں کے تحت اسلام کے تمام احکام تدریج کے ساتھ نازل ہوئے ہیں، تدریج کے ساتھ ان پر لاگو کیے گئے ہیں۔ تو روزہ بھی تدریج کے ساتھ فرض ہوا ہے۔ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے اور اس کی آپ ہدایت فرماتے تھے، مگر اس کی حیثیت فرض کی نہیں تھی۔ اس کی حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کی اور آپ کے ایک قول کی تھی، اس کو آپ نے فرض نہیں کیا تھا۔ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا اور پہلا قرآن میں نازل ہوا۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کہ روزے فرض کیے گئے ہیں شہر رمضان میں، یہ گنے چنے ایام ہیں رمضان کے، اور ان میں سے ہر شخص کو روزہ رکھنا چاہیے، البتہ جو مریض ہو، جو مسافر ہو وہ روزہ نہ رکھے، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں اور پھر بھی روزہ نہ رکھیں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ گویا کہ اس میں یہ رعایت بھی دی گئی تھی، کیونکہ پہلے لوگوں کو مشق کرانی تھی، انہیں عادی بنانا تھا۔ جس طرح سے شراب 3 مرحلوں میں نازل ہوئی، اسی طرح یہ سمجھیے کہ روزہ بھی 3 مرحلوں میں مکمل طور پر فرض ہوا۔ پہلے روزے کو نفلی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور صحابہ کرام سے رکھوایا، پھر سن 2 ہجری میں یہ حکم نازل ہوا کہ لوگ روزہ رکھیں، اور اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے، یعنی استعداد کے ہونے کے باوجود اور طاقت ہونے کے باوجود اور استطاعت کے باوجود، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے۔ مگر بعد میں یہ رعایت ختم کر دی گئی اور پھر سب مسلمانوں پر روزے کو فرض کر دیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ یہاں پر بتایا گیا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور کھلی ہوئی اس میں نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور اس کے روزے ہر شخص کو رکھنے ہیں۔ جو بھی رمضان کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ تو وہ رعایت یہاں پر ختم کر دی گئی کہ کوئی شخص طاقت رکھتا اور روزہ نہ رکھے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ البتہ مریضوں کے لیے اور مسافروں کے لیے یہ رعایت باقی رکھی گئی کہ وہ روزہ نہ رکھیں، وہ دوسرے دنوں میں روزہ پورا کر لیں، روزے کی قضا کر لیں۔ وہ مریض ہو، وہ اس میں حاملہ عورت بھی شامل ہے، اس میں دودھ پلانے والی عورت بھی شامل ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی روزہ اگر رکھیں گے تو ان کو ضعف پیدا ہوگا، اور جو ان کے پیٹ میں حمل ہے یا جس بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہیں اس کو بھی اس سے کمزوری لاحق ہو جائے گی۔ تو اس صورتحال کو بھی اسی میں شامل کیا گیا مرض کی حالت میں۔ تو ایسے لوگوں کو رعایت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزے کی قضا کر لیں۔ یاد رکھیے کہ آپ ایک امت وسط ہیں اور آپ کا نسب العین بہت بلند نسب العین ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرح زمین پر نہیں بھیجا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آپ دنیا کی سب سے بہترین امت ہیں۔ آپ کو اپنے وجود کے لیے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کو پوری زندگی لوگوں کے لیے وقف کر دینی ہے، ان کو بھلائیوں کے راستے پہ لانا ہے اور برائیوں سے ان کو گویا کہ روکنا ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جو بہت عظیم فریضہ ہے۔ اس فریضے کی تیاری کے لیے روزے آپ پر فرض کیے گئے ہیں، اور وہ تقوی کی صفت آپ کے اندر اسی لیے پیدا کی جاتی ہے تاکہ آپ خیر امت کا فریضہ انجام دے سکیں۔ جو خیر امت کی حیثیت سے آپ پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں کہ آپ دنیا میں بھلائیاں قائم کریں، بھلائیوں کو فروغ دیں، برائیوں کو مٹا دیں، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کر دیں تاکہ کوئی برائی، کوئی شر اور کسی طریقے کا کوئی فتنہ اور فساد اور کوئی تکلیف دہ چیز انسانوں کے لیے باقی نہ رہے۔ آپ ایک انقلابی امت بنائے گئے ہیں، اور انقلابی امت کی کامیابی کے لیے
صبر و ثبات، عزم و استقامت، انضباط و ترتیب بنیادی اوصاف ہیں، یعنی ڈسپلن۔ تو آپ کا مقصد وجود ہی قول و قرار اور فکر و عمل کے میدان میں استقلال اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اس لیے روزوں کا اہتمام کر کے ان اوصاف سے اپنی شخصیت اور سیرت کو معمور کیجیے، اور رمضان مبارک کی گھڑیوں میں وہ سامان سفر مہیا کر لیجیے جو اصلاح کے لیے بہتر توشہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان کی بابرکت ساعتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع نصیب کیا ہے۔ اس مہلت سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ نہیں معلوم آئندہ یہ موقع میسر آتا یا نہیں آتا ہے، اپنے دامن کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے بھر لیجیے، اور جس راہ کا آپ نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے اس پر آگے بڑھتے رہنے کے لیے روزوں کے ذریعے سے غذا حاصل کیجیے۔ اس ماہ میں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے تیاری کیجیے اور بھرپور تیاری کیجیے۔ روزے کے کچھ طبی اور دنیاوی فائدے بھی ہیں، لیکن روزہ ہمیشہ آپ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھیے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں ہمیں داخل نصیب ہو جائے۔ تو اسی جذبے کے ساتھ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے روحانی فائدے آپ کو دنیا میں محسوس ہوں گے، اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کا استقبال کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواه البخاری۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اس کے تمام گناہ جو اس نے کیے ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے رکھے، دکھاوا، شہرت اس کے پیش نظر نہ ہو، ہر برائی سے وہ اجتناب کرے اور ہر نیکی کو اپنائے، اور اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے اور ایمان کو ہر وقت مستحضر رکھے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو روزے کے بھرپور فائدے حاصل ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا استقبال کرے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔